یہ جو کچھ بھی ہوا تھا بہت افسوسناک تھا اور مجھے اس پر بہت دکھ تھا کہ میری وجہ سے 4 بے گناہ انسان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور وڈیرا نوازش علی جیسا مخلص اور انسان دوست شخص نہ صرف زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو گیا تھا بلکہ اس کی کوٹھی بھی تباہ ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ افسوس اور دکھ اس بات کا تھا کہ کراچی میں کشمیریوں کی کئی تنظیمیں تھیں، ہر تحریک جہاد کی دعوے دار تھی، لیکن کسی کشمیری لیڈر نے اس خوفناک واقعے کے بعد مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کراچی میں ان تنظیموں کے بارے میں شروع میں میرا جو تجزیہ تھا وہ درست ثابت ہوا تھا۔ ان تنظیموں کے لیڈروں میں آپس میں ہی اتنے شدید اختلافات تھے کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے تھے، کبھی ایک مرکز پر جمع نہیں ہو سکتے تھے، ان میں کبھی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ کشمیر میں جہاد کے حوالے سے چندے جمع کرنے کے معاملے میں تو یہ لوگ بڑے فعال تھے، لیکن عملی طور پر یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں کشمیری عوام اور کشمیری مجاہدین کی ہمدردی میں جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا وہ مقامی باشندے کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اسی حوالے سے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب تھا کہ کشمیر کی آزادی کی جنگ کشمیری نہیں پاکستانی لڑ رہے تھے۔ میں ایک بار پھر محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے میری سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، تاہم میری حفاظت کے لیے نصف درجن مسلح پولیس والے 24 گھنٹے بنگلے کے سامنے موجود رہتے تھے۔ کلپنا بھی میرے ساتھ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر کی خواتین نے کئی مرتبہ برقع پہنا کر اسے اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہا، لیکن اس نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ ان دہشت گردوں کا ابھی تک سراغ لگایا نہیں گیا تھا جنہوں نے وڈیرا نوازش علی کی کوٹھی پر راکٹ برسائے تھے۔ بعض مشتبہ لوگ حراست میں لیے گئے تھے، لیکن پولیس ان سے کچھ بھی معلوم نہیں کر سکی۔ وڈیرے کی کوٹھی پر حملہ کرنے والے را کے ایجنٹ تربیت یافتہ تھے۔ مجھ سے زیادہ انہیں کون جانتا تھا؟ یہ حملہ بڑی پلاننگ سے کیا گیا تھا۔ یقیناً تمام انتظامات پہلے ہی مکمل کر لیے گئے ہوں گے۔ حملے کے بعد وہ لوگ اپنے کسی نہ کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے اور ان کا سراغ لگانا اب آسان نہیں تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میں وڈیرا نوازش علی کو دیکھنے کے لیے ہسپتال بھی نہ جا سکا۔ میں بالکل بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس رات 10 بجے کے قریب ایک گاڑی کوٹھی کے سامنے آ کر رکی۔ اس کے چند منٹ بعد رئیس سلطان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور کلپنا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے 2 دن سے ہلکا سا بخار تھا۔ 2 آدمی تم سے ملنے آئے ہیں سائیں شمروز، رئیس سلطان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سلطان کہتے ہوئے واپس چل پڑا۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھ رہا، پھر کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہاں صوفوں پر رئیس سلطان کے علاوہ 3 آدمی اور تھے۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر تھا، دوسرا درمیانے قد کا آدمی جس کے چہرے پر چھوٹی نوکدار داڑھی بڑی بھلی لگ رہی تھی، اور تیسرے آدمی کی صورت دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ غازی عبدالحق تھا۔ کئی مرتبہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوجیوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں میں ہمارے ساتھ حصہ لے چکا تھا۔ ہم کئی مواضعوں پر شانہ بشانہ لڑے تھے۔ عبدالحق کئی مرتبہ زخمی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اکیلے ہی بھارتی فوجیوں کی ایک چوکی تباہ کر دی تھی۔ اس کارروائی میں وہ خود بھی شدید زخمی ہوا تھا اور کم از کم 3 مہینے سری نگر سے 30 میل دور ایک پہاڑی غار میں زیر علاج رہا تھا۔ اس کی اس کارروائی پر ہی اسے غازی کا خطاب دیا گیا تھا۔ غازی عبدالحق مجھے دیکھ کر صوفے سے اٹھ گیا۔ ہم نے بڑے پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ پولیس آفیسر نے بھی مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ برکت اللہ نام کے دوسرے آدمی نے بھی مجھ سے معانقہ کیا۔ اس ملاقات کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم رئیس سلطان کے بنگلے سے رخصت ہو گئے تھے۔ بنگلے کے سامنے نیلے رنگ کی پجیرو کھڑی تھی جس کے شیشے سیاہ رنگ کے تھے۔ قریب ہی ڈرائیور کے ساتھ سادہ لباس میں ایک اور آدمی بھی کھڑا تھا جس نے آٹومیٹک رائفل اٹھا رکھی تھی۔ وہ بڑا چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے پجیرو کا دروازہ کھول دیا۔ پجیرو کی سیٹ پر ہم اس طرح بیٹھے کہ میں اور کلپنا درمیان کی سیٹ پر تھے۔ غازی عبدالحق اور اس کا ساتھی برکت اللہ پچھلی سیٹ پر، گن مین ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈیوٹی پر متعین پولیس والے بھی اپنی موبائل میں بیٹھ گئے۔ پیچھے کچھ دور ایک جیپ کھڑی تھی۔ پولیس آفیسر ہم سے ہاتھ ملانے کے بعد جیپ کی طرف چلا گیا۔ پجیرو حرکت میں آ گئی۔ گلی کے موڑ پر ایک پک اپ بھی کھڑی تھی جس کے پچھلے حصے پر فرش پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چاروں کے پاس آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ ہماری پجیرو گلی سے نکلی تو وہ پک اپ بھی ہمارے پیچھے لگی۔ آگے ہماری گاڑی تھی، اس کے پیچھے پولیس کی موبائل، اور آخر میں وہ پک اپ مین روڈ پر آ کر گلشن چورنگی سے پولیس موبائل بائیں طرف مڑ گئی اور پک اپ ہمارے پیچھے لگی رہی۔ نیپا چورنگی سے پجیرو یونیورسٹی روڈ پر بائیں طرف مڑ گئی، وہ پک اپ بھی ہمارے پیچھے ہی تھی۔ میں نے 2-3 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو غازی عبدالحق نے بتایا کہ اس پک اپ میں اپنے ہی آدمی ہیں۔ ہماری گاڑی یونیورسٹی سے بہت آگے نکل کر دائیں طرف ایک سڑک پر مڑ گئی۔ اس علاقے میں ابھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا۔
کئی رہائشی پروجیکٹ زیر تعمیر تھے۔ اس سڑک پر نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پجارو بائیں طرف ایک اور سڑک پر مڑی۔ اس مرتبہ فاصلہ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ پجارو ایک بہت بڑے آہنی پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ پھاٹک کھلا اور پجارو کے پیچھے وہ پک اپ بھی اندر آ گئی۔ یہ بہت وسیع اور عریض احاطہ تھا۔ کئی ایکڑ رقبہ اونچی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا۔ اندر کی طرف چار دیواری کے ساتھ ساتھ ناریل کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ احاطے کے اندر بھی جگہ جگہ ناریل کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ بہت بڑے حصے میں سرسبز اور دبیز گھاس لگی ہوئی تھی۔ احاطے کے ایک طرف حجرہ نما کئی کمرے تھے، جبکہ دوسری طرف ایک بنگلہ نما خوبصورت عمارت تھی۔ پجارو اس بنگلے کے سامنے رک گئی، جبکہ پک اپ دوسری طرف کمروں کے سامنے ایک جگہ رکی تھی۔ ہم پجارو سے نیچے اترے تو 3 آدمی برآمدے میں نمودار ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ یہ انکشاف میرے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ یہ دینی مدرسہ تھا۔ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ جہاد کی تبلیغ بھی ہوتی تھی۔ یہاں تقریباً 50 طالب علم ان حجروں میں اقامت پذیر تھے، جبکہ دن کے وقت شہر کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں طلباء یہاں آتے تھے۔ مولوی برکت اللہ اس مدرسے کا محتمم تھا۔ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی احاطے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی رہائش گاہ اسی بنگلہ نما عمارت کی پچھلی طرف ایک احاطے کی یکویں 4 دیواری کے قریب ایک کشادہ مکان میں تھی۔ 5-6 فٹ اونچی ایک دیوار اٹھا کر اس کا صحن بالکل الگ کر دیا گیا۔ کلپنا کو فوراً ہی اس مکان میں خواتین کے پاس بھیج دیا گیا اور ہم بنگلے کے ایک وسیع کمرے میں آ گئے، جہاں فرش پر سینتھیٹک قالین بچھا ہوا تھا اور گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے چائے کی پیالیاں رکھ دی گئیں اور گفتگو شنید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غازی عبدالحق کے کہنے کے مطابق انہیں کراچی میری آمد کا اسی روز پتہ چل گیا تھا جب میں ہندوستان کی سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا، اور اس سے اگلے روز وڈیرا نوازش علی کے ساتھ کراچی پہنچا تھا۔ مولوی برکت علی نے اسی رات کشمیر میں ہمارے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری پارٹی کے ہائی کمان نے اسے روک دیا تھا اور مجھ سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے 2 دن بعد ٹی وی پر میرا انٹرویو نشر ہوا تھا۔ غازی عبدالحق کے کہنے کے مطابق ہماری پارٹی کی کمان اس وقت کمانڈر گلریز کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اگرچہ بہت جوشیلا نوجوان تھا، لیکن بڑی سمجھداری سے کام لے رہا تھا۔ اس نے بھارتی فوج کو کشمیر میں کئی محاذوں پر لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ وہ چھلاوے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ایک رات سری نگر میں کوئی چھاپا مار کارروائی کرتا تو صبح باندی پورہ میں اس کی موجودگی کی اطلاع ملتی۔ میری عدم موجودگی میں کشمیر میں آزادی کی تحریک میں بڑے نشیب و فراز آئے تھے۔ ہمارے کئی پرانے مجاہدین اپنی سرزمین کی حرمت پر قربان ہو چکے تھے۔ لاتعداد نئے پرجوش اور ولولہ انگیز نوجوان تحریک میں شامل ہو کر بھارتی فوجیوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے تھے۔ غازی عبدالحق کے کہنے کے مطابق کشمیر میں مجاہدین کی 3-4 تنظیمیں مل کر ایک بڑی کارروائی کا منصوبہ بنا رہی تھیں، اور اس کے لیے انہیں چند ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی جو وادی سے باہر رہ کر اس منصوبے پر کام کر سکیں۔ اس سلسلے میں میرا نام بھی ان کے سامنے تھا، لیکن وہ لوگ ابھی اس منصوبے کو حتمی شکل نہیں دے پائے تھے کہ انہیں وڈیرا نوازش علی کی کوٹھی پر راکٹوں سے حملے کی اطلاع ملی۔ میں اس حملے میں بچ گیا تھا اور پولیس کی ایک پارٹی میری حفاظت پر مامور کر دی گئی تھی، لیکن مولوی برکت اللہ نے بھی اپنے آدمیوں کے ذریعے خفیہ طور پر میری نگرانی شروع کرا دی تھی۔ ادھر سری نگر میں ہماری ہائی کمان نے بھی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود کی ضرورت تھی۔ روس کے شکنجے سے آزاد ہونے والی وسطی ایشیائی اسلامی ریاستوں میں اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ان ریاستوں کو اپنی اقتصادی اور مالی حالت کو سہارا دینے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی، اور بعض ریاستیں یہ اسلحہ فروخت کر کے مختلف ممالک سے سرمایہ اور ضرورت کی چیزیں حاصل کر رہی تھیں۔ ہماری ہائی کمان نے بھی ایسی ایک وسطی ایشیائی ریاست سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بندوبست کر لیا تھا، اور اس گولہ بارود کو کشمیر تک پہنچانے کے لیے کم از کم 2 ایسے آدمیوں کی ضرورت تھی جو وادی کے چپے چپے سے واقف ہوں اور ہوائی جہاز میں اس علاقے کی نشاندہی کر سکیں جہاں اسلحہ گرایا جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے میرا اور ترمیز نامی ایک نوجوان کا انتخاب کیا گیا۔ ترمیز ان دنوں بارہمولہ میں تھا۔ اسے اطلاع بھجوا دی گئی کہ وہ آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا کراچی پہنچ جائے۔ غازی عبدالحق مجھ سے رابطے کے لیے خود کراچی آ گیا تھا اور اس نے مجھ سے رابطہ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس منصوبے کی تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ منصوبہ بڑا خوفناک تھا۔ غازی عبدالحق کی اطلاع کے مطابق بھارت کارگل کی طرف سے پاکستانی علاقے میں واقع چند ایسی پہاڑی چوٹیوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا جو دفاعی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ ان چوٹیوں پر قبضہ کر کے پاکستان کو اس طرف سے مفلوج کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان بھی بھارت کے اس منصوبے سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے بھی کارگل کی دوسری طرف اپنے علاقے میں دفاعی تیاریاں شروع کر دیں۔ سری نگر سے کارگل پہنچنے کا واحد راستہ وہ ہائی وے تھا جو درہ زوجیلا اور لداخ سے ہوتا ہوا کارگل تک پہنچتا تھا۔ ہمارے مجاہدین کا منصوبہ یہ تھا کہ بھارت جیسے ہی کارگل کی طرف اپنی کارروائی شروع کرے، اس ہائی وے کو بلاک کر کے اس کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے۔
اور اس سے پہلے مجاہدین کی ایک بڑی تعداد لداخ سے آگے پہنچا دی جائے تاکہ بھارتی فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکلات پیدا کی جا سکیں۔ ہائی کمان نے منصوبے کی منظوری دے دی تھی۔ اسلحہ لانے کے لیے ایک چھوٹے طیارے کا بھی بندوبست ہو چکا تھا جس کا پائلٹ ایک اطالوی تھا۔ اس کا تعلق اٹلی کے ایک ایسے گروہ سے تھا جو دنیا بھر کے چھوٹے ممالک کو ان کی ضرورت کے مطابق اسلحہ اور گولہ بارود سپلائی کرتا تھا۔ ہماری تنظیم کے لیے بھی اسلحے کا بندوبست اسی گروہ نے کیا تھا۔ منصوبہ اگرچہ بڑا خوفناک تھا، اس کی کامیابی سے بھارت کی کمر ٹوٹ سکتی تھی۔ اس کے فوجی بڑی تعداد میں مجاہدین کے گھیرے میں آ جاتے تو مجاہدین بھارتی حکمرانوں سے اپنی بات منوا سکتے تھے اور بھارت کو یقیناً اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے۔ ہم رات کو دیر تک بیٹھے اس منصوبے کے حوالے سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے کلپنا کی بھی پریشانی تھی۔ میں نے جب غازی عبدالحق سے اس کا ذکر کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس کی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ یہی رہے گی۔ مولوی برکت اللہ کی فیملی کے ساتھ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سونا مارگ کے قریب مقررہ مقام پر اسلحہ گرانے کے بعد تمہارا جہاز واپس چلا جائے گا اور اس کے بعد تم کراچی واپس آ جاؤ گے اور اس کے بعد صورتحال بڑی حد تک تبدیل ہو چکی ہوگی۔ تم اگر چاہو تو یہاں رہ کر بھی تحریک کے لیے خدمات انجام دے سکو گے۔ اگلے روز میں نے کلپنا سے اس منصوبے کا ذکر کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس نے میرے چہرے پر نظر جما دی۔ مجبوری ہے، میں نے کہا۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی اپنے وطن کی آزادی کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ میں کشمیر سے باہر بھی رہا تو اپنے کاز کے لیے کام کرتا رہا اور اب مجھے ایک اور موقع مل رہا ہے۔ مجھے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں واپس آؤں گا اور پھر ہم دونوں۔ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، اگر کوئی زمینی مشن ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی یہاں نہ چھوڑتا، لیکن مجبوری ہے۔ اس روز شام سے ذرا پہلے ایک فوٹوگرافر میری تصویریں کھینچ کر لے گیا۔ اس کے اگلے روز ترمیز بھی کراچی پہنچ گیا۔ وہ بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملا۔ ہم کشمیر میں کئی مارکوں میں اکٹھے رہ چکے تھے۔ ایک ہفتے میں ہمارے پاسپورٹ تیار ہو گئے اور ویزے بھی لگ گئے۔ ہماری تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہمیں ہر طرح کی بریفنگ دی جا چکی تھی اور جب میں کلپنا سے مل کر رخصت ہونے لگا تو وہ والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میرا اس مشن کا انجام نہ جانے کیا ہو، میں زندہ واپس آتا بھی ہوں یا نہیں، میرے بعد کلپنا کا کیا ہوگا۔ میں یہ سب کچھ سوچتا ہوا کلپنا سے رخصت ہو گیا۔ جہاز نے ٹیک آف کیا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا۔ میں دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ پرواز ہموار ہوئی تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ہماری منزل الماتا تھی۔ ایئرپورٹ پر 2 آدمی ہمارے استقبال کو موجود تھے۔ ہم رات 9 بجے کے قریب الماتا پہنچے تھے۔ وہ دونوں ہمیں شہر کے نواب میں واقع ایک مکان میں لے گئے تھے۔ پہلے کھانا اور پھر اس کے بعد سبز قہوے سے ہماری تواضع کی گئی۔ اب تم لوگ آرام کرو، ہم صبح 6 بجے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا اور وہ ہم سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ اس مکان میں صرف ایک بوڑھا رہ گیا تھا۔ اس کی عمر 70 سے کچھ اوپر ہی رہی ہوگی۔ چہرے پر جھریوں نے مکڑی کا جالا ستان رکھا تھا۔ بوڑھے نے ہمیں صبح 5 بجے جگا دیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو اطراف کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ مکان ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تھا۔ چاروں طرف اونچے درخت اور سبزہ تھا۔ دور پہاڑی کی برف پوش چوٹیاں تھیں۔ مجھے کشمیر کی وادی یاد آ گئی۔ ایسے حسین مناظر وہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ ہم ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر تیار ہو گئے۔ ہمارے دونوں میزبان ٹھیک 6 بجے پہنچ گئے اور ہم بوڑھے سے رخصت ہو کر اس کے ساتھ کھلی چھت والی جیپ پر سوار ہو گئے۔ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک اگرچہ پختہ تھی لیکن بعض مقامات پر نہایت خطرناک موڑ اور گھاٹیاں تھیں، اس لیے جیپ کی رفتار بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ ہمارا سفر تقریباً دن بھر جاری رہا۔ ہم فرزندے، انزندان اور کوکند سے ہوتے ہوئے بالآخر شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی دیر بعد مرغاب پہنچ گئے۔ مرغاب کو شہر نہیں ایک بڑا قصبہ کہا جا سکتا تھا۔ اس کی آبادی سرسبز پہاڑیوں پر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ہماری جیپ شہر کے مرکزی بازار سے ہوتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اور بالآخر ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہو کر رک گئی۔ اس حویلی کی دیواریں کسی قلعے کی فصیل کی طرح بہت مضبوط اور اونچی تھیں۔ چاروں کونوں پر واچ ٹاورز کی طرح برج بنے ہوئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہاں کسی زمانے میں قبیلے کے سردار کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ جب کمیونزم کا تسلط ہوا تو اس حویلی پر حکومت نے قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کی شکست و ریخت کے بعد یہ ریاست آزاد ہوئی تو یہ حویلی اس علاقے کے ایک با اثر آدمی کے قبضے میں آ گئی۔ حویلی کی عمارت بہت شاندار تھی، اس میں کئی کمرے تھے۔ یہاں 3 آدمی پہلے سے موجود تھے۔ ہم دن بھر کے سفر سے بری طرح تھک گئے تھے۔ گرم گرم قہوے سے ہماری تواضع کی گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم جلد ہی سو گئے۔ صبح 7 بجے میں بیدار ہو گیا۔ ترمیز ابھی تک سو رہا تھا۔ میں حویلی کی عمارت سے نکل کر لان میں آ گیا۔ بڑی دویز اور ملائم گھاس تھی۔
कई किस्म के फूलों के पौधे थे। एक तरफ गुलाब के फूलों का तख्ता था। मुझे एतराफ़ करना पड़ा कि गुलाब के इतने हसीन फूल मैंने कभी नहीं देखे थे। यह हवेली भी किसी कदर बुलंदी पर थी। एतराफ़ में दूर दूर तक बुलंद पहाड़ियों की चोटियाँ थीं। बाज़ चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थीं और सुबह की नरम धूप में बर्फ़ इस तरह चमक रही थी कि उन पर निगाह टिकाना मुश्किल हो रहा था। हमारे दोनों मेज़बान भी रात उसी हवेली में रहे थे। 9 बजे के करीब हम सब नाश्ता किया और उसके थोड़ी देर बाद 2 और आदमी वहाँ पहुँच गए। उनमें एक बहुत ही बारूब शख्सियत का मालिक था, वो नासिर था। हमें एक बहुत बड़े कमरे में ले जाया गया और उस कमरे को देखकर मेरी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गईं। यहाँ हर किस्म के असले और गोला बारूद के अंबार लगे हुए थे। नासिर ही वो शख्स था जिसने यहाँ हमारे लिए असले का बंदोबस्त किया था। उसने हमें असले की 2 पेटियाँ भी दिखाईं जो हमें ले जानी थीं। उनमें ऑटोमेटिक राइफल्स, मार्टर गन्ने, लाइट मशीन गन्ने, एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने, रॉकेट लॉन्चर, लातादाद रॉकेट मार्टर गन्नों के गोले और बड़ी तादाद में अमुनेशन शामिल था। हवेली के दूसरे कमरे में भी असला और गोला बारूद के अंबार लगे हुए थे। शाम से जरा पहले असले की कुछ पेटियां एक ट्रक पर लाद कर किसी तरफ रवाना कर दी गईं और उसके 1 घंटे बाद हम भी जीप पर रवाना हो गए। आड़े तिरछे बल खाते हुए पहाड़ी रास्तों पर 1 घंटे का ये सफ़र खासा दुश्वार साबित हुआ। हमारी मंजिल पहाड़ियों में घिरा हुआ वो छोटा सा मैदान था जहाँ डकूटा किस्म का एक तैयारा भी खड़ा था। दराज कामत नासिर और एक और आदमी पहले से वहाँ पहुँच चुके थे। असले की पेटियाँ जहाज़ पर लादी जा चुकी थी। जहाज़ का पायलट एक नौजवान अतालवी था। सलवानो इस किस्म के कई ख़तरनाक मिशन अंजाम दे चुका था। उसे ऐसे कामों का खासा तजुर्बा था। मैदान में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत भी थी और नासिर उस इमारत के एक कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने पुरानी सी मेज़ पर एक ताकतवर ट्रांसमीटर रखा हुआ था। 10 बजे के करीब उस ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ। नासिर ने कॉल रिसीव की। चंद मिनट तक बात करता रहा, फिर ट्रांसमीटर बंद करके उठ गया। क्लियरेंस सिग्नल मिल गया, अब तुम लोग रवाना हो जाओ। वो हमें इशारा करते हुए बोला। हम इमारत के सामने खड़े हुए जहाज़ के करीब आ गए। जहाज़ में पायलट की सीट के पीछे सिर्फ 2 सीटें थीं। बाकी हिस्से में असला और गोला बारूद की पेटियां रखी हुई थीं। हमारे बैठते ही पायलट सलवानो ने भी अपनी सीट संभाल ली। ऊपर रैक पर पैराशूट रखे हुए हैं, वो बांध लो, उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा। हमने पैराशूट उतार लिए। सलवानो को अपनी सीट से उठना पड़ा। पैराशूट बांधकर उसने हमें समझा दिया कि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें किस तरह खोला जा सकता है और फिर वो अपनी सीट पर बैठ गया। वो मैदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। चारों तरफ पहाड़ियाँ थीं और मुझे हैरत थी कि ये तैयारा यहाँ किस तरह उतरा होगा। इंजन स्टार्ट हुआ और तैयारा मैदान में दौड़ने लगा। उसकी रफ्तार बढ़ती गई और फिर वो मेंढक की तरह फुदक कर फिज़ा में बुलंद हो गया। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मेरा ख्याल था कि तैयारा किसी भी वक्त किसी पहाड़ी से टकरा जाएगा, लेकिन सिल्वानो माहिर पायलट था। वो बड़ी होशियारी से तैयारे को ऊपर उठाते हुए पहाड़ियों के इस हिसार से निकालता हुआ ले गया। फिजा में 1-2 चक्कर लगाने के बाद तैयारा बदस्तूर बुलंदी इख्तियार करता रहा और बिलाखिर उसका रुख पामेर के बुलंद सिलसिला को की तरफ मुड़ गया। हम पामेर की 25,000 फीट बुलंद चोटी पार करके पाकिस्तान की फ़िज़ाई पट्टी से होते हुए कश्मीर की फ़िज़ा में आ गए थे। हमें ज़मीन पर उस जगह की तलाश थी जहां हमें असले की पेटियां गिरानी थीं। पेटियों के साथ पैराशूट लगे हुए थे, इसलिए पेटियों के ज़मीन पर गिरकर टूटने का कोई ख़तरा नहीं था। हमें ज़मीन से रोशनी के मखसूस सिग्नल्स की तलाश थी, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी मंजिल का सुराग लगाते, हमारा तैयारा एयर पॉकेट में फंस गया। हवा के क़यामत खेज़ झोंके तैयारे को उसके रास्ते से हटाकर किसी और तरफ ले गए। नौजवान पायलट सिल्वानो तैयारे को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाज़ उसके काबू में नहीं रहा था। हमारे दोनों तरफ चट्टानें थी और ख़तरा था कि जहाज़ किसी भी वक्त किसी चट्टान से टकरा कर तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।